بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں ابلیس یعنی شیطان کو دیکھنا، خواب میں شیطان سے باتیں کرنا، خواب میں شیطان کا اس کے گھر میں آنا، خواب میں شیطان سے لڑائی کرنا، خواب میں شیطان کے اوپر اس کا غالب آنا، یا خواب میں شیطان کا اس پر لڑائی میں غالب آ جانا، خواب میں شیطان سے کوئی چیز لینا، خواب میں شیطان کا تابع دار ہونا، یا اس کے متعلق جتنی بھی تعبیریں ہیں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں اگر کسی انسان نے ابلیس شیطان کو دیکھا ہے تو یہ اس کی دشمنی، بددینی، جھوٹ، فریب، بے شرمی اور نیکی سے نا امید ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کسی انسان نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے تو یہ اس کے دین سے فسادی ہونے کی، دین سے بے دین ہونے کی، دشمن ہونے کی، اسی طرح جھوٹ اور فریب کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی تعبیر ہے، اور لوگوں کو بدی سکھانے کی بھی تعبیر ہے کہ یہ انسان یعنی لوگوں کو بدی سکھائے گا، ان کو شر اور فساد کی یعنی تعلیم دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ابلیس کو لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر مغلوب کر دیا ہے، یعنی خواب دیکھنے والا انسان ابلیس کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے اس پر غالب آ گیا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا میلان دین کی طرف ہوگا، اصلاح کی طرف ہوگا، خیر کی طرف ہوگا۔ اگر دیکھے خواب میں کہ شیطان لڑائی کے اندر اس پر غالب آ گیا انسان پر، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ شر اور فساد کے راہ کی طرف مائل ہوگا، اور اسی طرح گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ شیطان اس سے باتیں کرتا ہے یا یہ انسان شیطان سے باتیں کر رہا ہے، دلیل ہے کہ اس کو راستہ سے ہٹا دے گا، دین سے ہٹا دے گا، راہ راست سے ہٹا کر، اطاعت سے روک کر اس کو نافرمانی کے اندر لگا دے گا۔ اگر دیکھے کہ ابلیس اس کو نصیحتیں کر رہا ہے جو اس کی خیر خواہی اور اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے مال اور اس کے یعنی جانی نقصان پہنچے گا، اور یہ آدمی غفلت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو کسی جگہ لے کر جا رہا ہے، اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا، تو دلیل ہے کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا، کسی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا، اس سے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوگا، اور پھر کسی کی نصیحت سے اس گناہ سے یہ انسان رک بھی جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے، کسی کے سمجھانے سے، روکنے سے یہ رک بھی جائے گا اور سمجھ بھی جائے گا۔ اگر دیکھیں کہ ابلیس نے ابلیس کی گردن میں توق ڈالا ہے، کوئی زنجیر ڈال کر اس کو جکڑا ہے، پکڑا ہے مضبوطی کے ساتھ، یا کسی مضبوط رسی اور کپڑے کے ساتھ ابلیس کو باندھ دیا، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اہل دین اور صلاح کی خوشی پہنچے گی، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بشارت پہنچے گی، دین کے اندر اپنی اصلاح کرے گا، اپنے نفس پر قابو پائے گا۔ اگر دیکھے کہ ابلیس ضعیف اور عاجز ہو چکا ہے، خستہ حالت میں ہے، اور یہ انسان اس کو دیکھتا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ مصلح، نیک اور پرہیزگار عالموں اور لوگوں کی طاقت اس کو نصیب ہوگی، وہ لوگ اس کے مددگار ہوں گے، وہ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے اور اس کے دوست ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ابلیس کا تابع دار ہو گیا، وہ انسان یعنی ابلیس کا مطیع ہے، اس کا فرما بردار بن گیا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوگا، گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اپنے نفس کا پجاری ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان دیکھے کہ کہ ابلیس نے اس کو کوئی چیز دی ہے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، اگر وہ چیز اچھی ہے، حلال ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو مال حرام ملے گا خواب دیکھنے والے انسان کو۔ اگر وہ چیز بری ہے، حرام ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے دین میں، اس کے اسلام کے اندر فساد ہوگا اور یہ بے دینی کے راہ پر چل پڑے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھے، کوئی انسان مرد و عورت خواب کے اندر کہ ابلیس بڑا خوش پھر رہا ہے، بڑا یعنی خوشی سے جھوم رہا ہے اور لوگوں کے کام میں یعنی قوی فساد کر رہا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، بہت سے لوگوں کو یہ شیطان راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اگر کوئی انسان دیکھے کہ ابلیس کو تلوار مار کر ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی جان بچا کر، شیطان یعنی ابلیس بھاگ گیا ہے، اس سے دور ہو گیا،
تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو ایک ملک ملے گا اور وہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف کرے گا اور وہاں پہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ ابلیس کو مار دیا ہے اور اس ابلیس کو پکڑا تلوار سے یا چھرے سے یا کسی آلے سے اس کو مار دیا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنے نفس کو مغلوب کرے گا، نیک راستے پر چلے گا، اللہ رب العزت اس کو نیکی اور اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔